شروع اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کا اردو ٹیچر نیاز محمد ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اردو گرامر کے حوالے سے ہے، وہ ہے رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کیا ہے یہ آج ہم جانیں گے، اور کون کون سے ہیں ان جو نشانات استعمال ہوتے ہیں اردو میں وہ بھی جانیں گے، ان مثالوں سے انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو پہلے یہ آج سیکھیں گے کہ رموز اوقاف کسے کہتے ہیں یا کون سے نشانات ہیں۔ تو رموز اوقاف ان نشانات کو کہتے ہیں، یعنی وہ نشانات ہوتے ہیں جو تحریر میں، یعنی اردو نثر میں، لکھائی میں، جملوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سب میں آپ نے دیکھا ہوگا، جملے ہوتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح الفاظ میں یا جو خیالات جو مضمون کی شکل میں ہم لکھتے ہیں، اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کو وضاحت کرنے کے لیے، اس میں جو مثلا وقفہ ظاہر کیا جاتا ہے ان جملوں میں، اور پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ نشانات اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں، پڑھنے میں آسانی پیدا ہو جائے اس موقع، یعنی پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کو رموز اوقاف کہتے ہیں، تاکہ ان کی مدد سے جو قاری ہے، پڑھنے والا، ان کو معلوم ہونا چاہیے، یا وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں پر رکنا ہے۔ اب یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے، اب میں کہاں رکوں گا، یا یہ سوال ہے، یہ اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ سوال ہے، سادہ جملہ ہے، اور کہاں جملہ یہ ختم ہوا ہے، یہ جملہ کہاں پر یہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ان نشانات کی مدد سے وہ سمجھتا ہے، قاری جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ ان نشانات کی مدد سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھے کہاں پر رکنا ہے، اور یہ سوالیہ ہے یا جملہ کہاں پر ختم ہوا ہے، اس کی پہچان ان نشانات کی مدد سے وہ کر سکتا ہے۔ آپ آتے ہیں رموز اوقاف کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے ہاتمہ، ان انگلش میں آپ اس کو فل سٹاپ کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں۔ یہ تب آ جاتا ہے جب جملے میں بات مکمل ہو جاتی ہے، جب جملہ مکمل ہوتا ہے یا اس میں جو بات مکمل ہو جاتی ہے، تو جملے کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اس کو ہم خاتمہ کہتے ہیں، یعنی جو جملے میں جو بات مکمل ہو جاتی ہے کہ دوسرا وہ سمجھ چکا ہے، اور کہنے والا بھی وہ اپنی بات کر چکا ہے، اور پڑھنے والا بھی سمجھ چکا ہے کہ کہنے والا یا جو لکھنے والا ہے اس نے کیا لکھا ہے، کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے پہلے جملے میں، وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے، یہ جو نشان ہے اس کو فل سٹاپ یا خاتمے کا نشان کہتے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب جب دوسرا جملہ شروع ہوگا تو وہ الگ بات ہوگی، الگ جملہ ہوگا۔ تو جس طرح یہاں پر ہم مثالیں دیتے ہیں، جس کی سب سے پہلے مثال ہے جس طرح احمد اسکول گیا، احمد اسکول گیا، یعنی دیکھیں اس میں بات بھی مکمل ہو گئی ہے کہ احمد اسکول گیا ہے، اور دوسرے پڑھنے والا بھی سمجھ گیا ہے کہ لکھنے والا یا جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، وہ بھی سمجھ گیا ہے کہ احمد اسکول گیا ہے۔ اب یہاں پر بات مکمل ہو گئی تو اس کے آخر میں ہم خاتمے کا نشان لگائیں گے، کیونکہ یہ جملہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس طرح دوسری مثال ہے کہ آج موسم خوشگوار ہے، آج موسم خوشگوار ہے، یہ بھی ایک جملہ ہے، اور بالکل جو لکھنے والا ہے اور پڑھنے والا ہے دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جملہ مکمل ہوا ہے۔ اب اس کے یہ جو کہنے والا ہے اس نے اپنی بات مکمل کی ہے، اور جو پڑھنے والا وہ بھی سمجھ چکا ہے
کہ اس میں یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے تو اس کے آخر میں ہم خاتمے کا نشان لگائیں گے. تو اس بات کی وہ دلیل ہے یہ نشان کہ جملہ ختم ہو چکا ہے، اس کو خاتمہ یا فل اسٹاپ کہتے ہیں. یہ بہت ساری مثالیں اردو نثر میں آپ دیکھیں نا تو اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو اردو نثر میں ملے گی، مضمون میں، کہانیوں میں. وہ بہت سارے مثالیں آپ کو ملے گی. جب آپ مضمون لکھتے ہیں تو جب آپ اس طرح کہانی لکھتے ہیں، اسی طرح نثر میں اردو کتاب میں سبق جب پڑھتے ہیں تو آپ اس قسم کے جملے ملیں گے جو آخر میں نشان آئے گا خاتمے کا ہی فل اسٹاپ ہوگا اور بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ پہلا جملہ مکمل ہو چکا ہے. اب آتے ہیں اس کا جو مدعوقاب کی دوسری قسم میں دوسرا جو نشان استعمال ہوتا ہے نثر گرامر میں وہ ہے سکتا، جیسے انگلش میں کاما کہتے ہیں. کاما کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ یہ جملے میں تھوڑے سے رکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ رکا جائے کسی موقع پر کہ رکنا پڑتا ہے. لیکن رکنا یہ نہیں کہ آپ نے بالکل سانس لینی ہے، سانس لیے بغیر آپ نے رکنا ہے. یہاں پر سانس بھی نہیں لینا لیکن رکنا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ تو رک گئے ہیں لیکن سانس نہیں لی. سانس جب لیں گے تو زیادہ وہ ہم پھر آئیں گے کہ وہ وقفے کی نشان ہے. وہاں پر جب سانس لیں گے تو وقف آ جائے گا. یہاں پر سانس لینے بغیر آپ نے رکنا ہے تاکہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم مختلف چیزوں کے نام لیتے ہیں تاکہ اس کے درمیان تھوڑا سا رکا جائے، اس کی پہچان ہو جائے، اس کے ناموں میں فرق پیدا ہو سکے. جب اسی طرح رکے بغیر ہم لگاتار اس کے نام لے لے چیزوں کے تو پھر اس میں پہچان نہیں رہتی. تو اس کے ناموں کے درمیان جو نشان لگایا جاتا ہے اس کو سکتا کا نشان یا دامے کا نشان لگاتے ہیں. الٹا کاما ہوتا ہے نا، ایک اوپر جیسا لکھا یہ الٹا نیچے سے اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کو سکتا کہتے ہیں. اس طرح مثلا کلاس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہے تو مثلا 3-4 اسٹوڈنٹ کا جب نام لیتے ہیں تو لگاتار جب لیتے ہیں تو اس میں آپ رکنا ہے تھوڑا سا. جس طرح ہے علی، احمد اور بلال بازار گئے. یہ مثلا دوست ہے وہ بازار گئے ہیں، اس طرح علی ہے، احمد اور بلال بازار گئے. دیکھیں نا یہاں پر علی اور احمد کے درمیان جو تھوڑا سا وقف آ گیا ہے، تھوڑا سا رک گئے ہیں، تو یہ سکتے کی وجہ سے یہاں ہم سکتے کا نشان استعمال کریں گے کہ علی اور احمد کے درمیان تھوڑا سا رک گئے ہیں. پھر احمد اور بلال کے درمیان ہم نے اور کا نشان لگایا تاکہ اس کی پہچان ہو سکے. اگر اس طرح کہیں گے کہ علی احمد بلال بازار گئے تو ایک جملے کا توازن بگڑ جائے گا اور دوسرا جو سننے والا ہے یا پڑھنے والا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی. جب اکٹھے لکھیں گے تو سمجھنے والا سمجھ نہیں سکے گا کہ یہ کیا لکھا ہے. تو اسی طرح ناموں کے درمیان وہ نام مختلف چیزوں کے ہو سکتے ہیں، اشخاص کے ہو سکتے ہیں، وہ سبزیوں پھلوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، وہ اوقات کے نام بھی ہو سکتے ہیں، مختلف چیزوں کے. تو ان کے درمیان جب ہم تھوڑا سا رکتے انسان نہیں لیتے تو اس کو ہم سکتا کہتے ہیں اور اس کے آخر میں وہ آتما لکھیں گے. اسی طرح اس کی دوسری مثال ہے، یہ پہلی مثال ہوئی. اس کی دوسری مثال ہے جس طرح صبح، دوپہر اور شام کے اوقات مختلف ہیں. یعنی یہاں پر اوقات کی بات کی گئی ہے تو پہلے صبح کا ذکر ہے پھر دوپہر کا. تو اس میں تھوڑا سا رک ہے نا، صبح، دوپہر اور شام کے اوقات. یہاں پر صبح، دوپہر، تو صبح اور دوپہر کے درمیان جو نشان استعمال ہوا ہے وہ سکتے کا ہے تاکہ تھوڑا سا رک جائے تاکہ ان اوقات میں فرق ہو سکے اوقات کے ناموں میں.
اور شام کے اوقات یہ مختلف ہے۔ اس طرح بہت ساری مثلاً آپ سبزیوں کے نام لیتے ہیں یا پھلوں کے نام لیتے ہیں، تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتے تو تھوڑا سا اس میں رکا جاتا ہے، تو تب جا کر سکتے کا نشان ہم لگائیں گے۔ اور جو آخری لفظ آئے گا اس کے ساتھ اور کے ساتھ، یعنی جس طرح آپ کا دوپہر ہے نا، اور کے یعنی اور شام کے ہوگا، اور سے اس کا تعلق بنائیں گے، پھر جملہ مکمل کریں گے اور آخر میں خاتمے کا نشان لگائیں گے۔ تو یہ ہوا سنٹنس کے بعد ہے وقفہ۔ وقفہ کیا ہے؟ وقفہ ظاہر نام ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ وقفہ تھوڑے سا انتظار کرنے کو کہتے ہیں نا، انتظار کرنے، جس سے اشتہار ہوتا ہے ٹی وی پر آپ وغیرہ دیکھتے ہیں، کوئی پروگرام چلتا ہے تو وقفہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں انتظار کرنا، یا وقفہ اشتہار آ جاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اس پروگرام میں۔ اسی طرح جملے میں بھی وقفہ استعمال ہوتا ہے، تو وقفہ جملے میں ہاتھ میں سے یہ پہلے لگایا جاتا ہے، اور کم رکنے کو اور سکتے سے زیادہ رکنے کے لیے، یعنی سکتے میں وہ تھوڑا سا رکنا ہوتا ہے، وقفہ جو ہوتا ہے زیادہ رکنا ہوتا ہے، یعنی یہاں پر آپ نے سانس لینی پڑتی ہے۔ میں نے سکتے میں کہا کہ وہاں پر آپ نے سانس لیے بغیر رکنا ہے، تو وقفے میں آپ نے سانس لینی ہے اور رکنا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ایک یہاں جملے جو طویل ہوتا ہے تو اس میں ایک جملہ کی وضاحت ہو جاتی ہے، اور دوسرا جملہ پھر اس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اس نشان کی وجہ سے، جس کو وقفہ کہتے ہیں۔ جس طرح یہاں پر مثالیں ہیں، مجھے کتابیں پسند ہے، جب کوئی اپنا ذکر کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے دوست کا، رشتہ داروں کا، تو وہ جس طرح یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ مجھے کتابیں پسند ہے، میرے بھائی کو کھیل، تو دو جملے ہوئے، اس کے درمیان میں جو نشان استعمال ہوگا وہ ہے وقفے کا نشان، یعنی وقفے کا نشان اس طرح کہ پہلا ہو سکتے جیسا نشان ہوگا، اس کے نیچے ہاتھ میں جیسا نشان لگایا جائے گا۔ تو اس کی دلیل ہے کہ یہاں پر آپ نے رکنا، جس طرح مجھے کتابیں پسند ہے، اب آپ نے سانس لینے رک گئے، پھر میرے بھائی کو کھیل۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے، وہ کیا ہے کہ محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ ایک بار جملہ مکمل ہو گیا تو دوسری اس سے منسلک کرنا، جوڑنا ہے، اور وقفہ لگائیں گے، وہ ہے سستی ناکامی کا سبب بنتی ہے، یعنی سستی ناکامی کا سبب بنتی ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے دوسرا جملہ جوڑ دیا، ایک جملہ پورا بن گیا، لیکن یہاں پر آپ نے وقفے کا نشان استعمال کرنا ہے۔ اور آخر میں جو پربھو اوقات کا چوتھا نشان ہے وہ ہے سوالیہ نشان، جسے انگلش میں کوسچن مارک کہتے ہیں۔ وہ کیا ظاہر ہے، یہ تب استعمال ہوتا ہے جو جملے میں سوال کیا جائے، جس جملے میں سوال کیا جائے اور آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اس کو سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ ارے آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا، اردو میں اس طرح، جس طرح اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ ہمارا زندگی میں دیکھتے ہیں، جس طرح میں دیتا ہوں پہلے، جس طرح ہم پوچھتے ہیں نا کسی سے آپ کا نام کیا ہے، تو یہ ایک جملہ ہے نا، لیکن یہ سوالیہ ہے، تو اس کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے، تو یہ نشان بھی سوالیہ نشان ہے اور رموز اوقات کا ایک حصہ ہے، یعنی جس میں سوال پوچھا جائے جس جملے میں، اور اس کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اس کو سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ یہ چند رموز اوقات ہے جو میں نے بیان کیے ہیں، اور میں نے پہلے تعریف بھی بیان کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس رموز اوقات کی نشانات کو سمجھ چکے ہوں گے، اور آپ اس کی
یہی بار بار انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گے اور سمجھ چکے ہوں گے. والسلام.